بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثمامہ بن اسال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبول اسلام کا واقعہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قیدی ثمامہ بن اسال مدینہ منورہ میں اسلامی ریاست کے قیام کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف بادشاہوں اور سلاطین کو تبلیغ اسلام کے لیے خطوط روانہ فرمائے تھے۔ ایک خط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حاکم بحرین منظر بن سعدی کے نام لکھا تھا۔ اس خط کو لے کر صحابی رسول حضرت علا بن حضری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روانہ ہوئے تھے۔ منظر نے اسلام قبول کر لیا اور حضرت علا بن حضری رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس آ گئے۔ واپسی پر وہ یمامہ سے گزرے تو یمامہ کے سردار اسامہ بن اسال نے ان سے پوچھا، کیا تم محمد کے ایلچی ہو؟ حضرت علا بن حضری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، ہاں۔ یہ سن کر وہ غضبناک ہو گیا اور کہنے لگا، اب تم زندہ اس کے پاس واپس نہیں جا سکو گے۔ مزید یہ کہ وہ حضرت علا بن حضری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کی دھمکیاں دینے لگا۔ اس پر اس کے چچا عامر نے اس سے کہا، ثمامہ بن اسال، عقل کی بات کرو، اس شخص سے تمہارا کیا جھگڑا ہے؟ عامر کی مداخلت کے بعد ثمامہ بن اسال نے صحابی حضرت علا بن حضری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چھوڑ دیا۔ جب وہ مدینہ منورہ دربار رسالت میں حاضر ہوئے تو تمام واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سنایا۔ رسول اللہ نے ثمامہ کے لیے یوں دعا فرمائی، اے اللہ، عامر کو ہدایت عطا فرما دے اور ثمامہ پر مجھے غلبہ عطا فرما۔ لیکن ایک مرتبہ ہوا یوں کہ ثمامہ بن اسال نے بہت سے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو گھیر کر شہید کر دیا۔ یہ دل خراش خبر سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ ثمامہ جہاں ملے اس کو قتل کر دیا جائے۔ اس اندوہناک واقعے کے چند ہی روز بعد ثمامہ بیت اللہ کی زیارت کرنے مکہ مکرمہ روانہ ہوا۔ ثمامہ مدینہ منورہ کے قریب راستے میں ہی تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے مدینہ کی نگرانی پر مامور سواروں کا ایک دستہ نجد کے مقام پر موجود تھا۔ اتفاق سے گشت کے دوران وہ یمامہ کے سردار ثمامہ کو پکڑ لائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے پاس سے گزرے تو پوچھا، ثمامہ بن اسال، کیا کہتے ہو؟ نہ ڈر تھا، جرنیل تھا، تاجر تھا، گورنر تھا، پکڑ کر لایا گیا، مسجد نبوی میں ستون کے ساتھ باندھ دیا گیا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے گئے، دیکھا خوبصورت چہرہ، لمبا قد، توانا جسم، بھرا ہوا سینہ، اکڑی ہوئی گردن، اٹھی ہوئی نگاہیں، ایک حسین نوجوان ہے۔ حکمرانی کے جتنے عیب ہیں سارے پائے جاتے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے بڑھے، فرمایا، ثمامہ کیسے ہو؟ ثمامہ بولا، گرفتار کر کے پوچھتے ہو کیسا ہوں؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہنچا، کوئی تکلیف پہنچی ہو؟ کہتا ہے، نہ تمہاری تکلیف کی کوئی پرواہ، نہ تمہاری راحت کا کوئی خدشہ، جو جی چاہے کر لو۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بڑا تیز مزاج آدمی ہے۔ اپنے صحابہ کو دیکھا، پوچھا، اس کو دکھ تو نہیں پہنچایا؟ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، گرفتار ہی کیا ہے، دکھ نہیں پہنچایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ثمامہ ذرا میری طرف آنکھ اٹھا کر دیکھو تو۔ ثمامہ کہتا ہے، کیا نظر اٹھا کر دیکھنے کی بات کرتے ہو؟ جا نہیں دیکھتا، مجھ کو مارا جائے گا تو میرے خون کا بدلہ لیا جائے گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیشانی سلوٹوں سے بھر گئی، تلوار کی میان پر ہاتھ تڑپنے لگا، اشارہ آبرو ہو، اس کی گردن ہو، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدم ہوں۔ یہ کیا سمجھتا ہے؟ لیکن رحمت للعالمین کے ہونٹوں پر مسکراہٹ ہے۔ فرمایا، جتنا غصہ ہے جی چاہے نکال لو، لیکن ہمارا چہرہ تو دیکھ لو۔ اس نے مدینے والوں کو دیکھا ہی نہیں تھا۔ لوگو، یہ ہے وہ پیغمبر رحمت للعالمین جس کے نقش قدم پر ہم نے چلنا ہے۔ تب تھا، تب بھی گالیاں کھائی، شکر نہیں ڈالی،
آج تاجدار ہیں، اپنے گھر میں گالی سنتے ہیں لیکن پیشانی پر شکن نہیں ڈالتے۔ فرمایا کوئی بات نہیں، میری بستی کی طرف تو نگاہ ڈالو۔ اس نے کہا میں نے روم و یونان، ایران و مصر کی بستیاں دیکھی، اس بستی کو کیا دیکھوں؟ رحمت للعالمین نے فرمایا کوئی بات نہیں۔ دوسرے دن آئے، پھر وہی جواب۔ تیسرے دن آئے، فرمایا کیا تجھ سے کچھ نہیں مانگتے؟ ذرا دیکھ تو لو۔ کہتا ہے نہیں دیکھتا۔ اب ہمیشہ مسکرانے والا پیغمبر نے مسکرا کر فرمایا جا، ہم نے اسے چھوڑ دیا ہے، چلے جاؤ، ہم نے اسے رہا کر دیا ہے، ہم تجھے کچھ نہیں کہتے، جاؤ۔ اور اپنے صحابہ کرام کو جن کی تلواریں ثمامہ کی گردن کاٹنے کے لیے بے تاب تھی، ان سے فرمایا بڑا آدمی ہے، عزت کے ساتھ لے جا کر اس کو مدینہ سے رخصت کر دو۔ انہوں نے چھوڑا۔ پڑھتے ہوئے اس کے دل میں خیال آیا بڑے حکمران بھی دیکھے، محکوم بھی دیکھے، جرنیل بھی دیکھے، مگر اتنا حوصلے والا تو کبھی نہ دیکھا۔ اس کے چہرے کو تو دیکھوں ہے کیسا، بس ایک نگاہ پر ٹھہرا ہے فیصلہ دل کا، پھر دیکھتا ہے، دیکھ کر سر پٹ بھاگا۔ اور پھر ثمامہ کہتے ہی کہ قدم آگے کی طرف بھاگ رہے تھے، دل پیچھے کی طرف بھاگ رہا تھا۔ 2 میل بھاگتا چلا گیا، وہ جتنی رفتار سے گیا تھا اس سے دگنی رفتار سے واپس پلٹ آیا۔ وہ ماہ تمام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ننگی زمین پر اپنے صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ صحن مسجد پر آیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نگاہ ڈالی، سامنے ثمامہ کھڑا تھا۔ فرمایا ہم نے تو تجھے چھوڑ دیا تھا، پھر آگے کہا مجھ کو اپنا بنا کر چھوڑ دیا ہے، کیا اسیری ہے اور کیا رہائی ہے۔ چھوڑا تب تھا جب آپ کا چہرہ نہیں دیکھ رہا تھا، اب آپ کا چہرہ دیکھ لیا ہے، اب زندگی بھر کے لیے آپ کا غلام بن گیا ہوں۔ سبحان اللہ، تیری صورت، تیری سیرت زمانے سے نرالی ہے۔